السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھنے کی، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اس پر ایمان لایا اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اس طرح ہمیں بھی ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے دین سے، تیرے کلام سے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس قرآن کے، اس اپنی کتاب کے، اپنی وحی کے علم کو ہمیں عطا فرما دے اور اس پر ایمان عطا فرما دے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ہم پر بھی اپنے رحم اور کرم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مسلسل آیتیں صدقے کے تعلق سے، انفاق کے تعلق سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت صدقے کو کس طرح پسند کرتا ہے اور اسے کس طرح بڑھائے گا۔ صدقے کے شرائط بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کون سا مال قبول کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ حلال مال قبول کرتا ہے، پاک مال قبول کرتا ہے کہ وہ حرام نہ ہو، حرام ذرائع سے کمایا ہوا نہ ہو، اور ایمان والے کی اس نیکی کو قبول فرماتا ہے، یعنی توحید پرست کی اور آخرت پہ ملنے کا یقین جس کو ہوتا ہے، آخرت پر جس کو ایمان ہوتا ہے، اور ایمانیات کی وہی بنیاد کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ تو ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، یعنی صدقہ اگر وہ کرے تو اخلاص ہو اور کسی کو تکلیف پہنچانا یا ایذا دینا نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کو توشہ آخرت بنا دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کر کے اس طرح پروان چڑھاتا ہے جس طریقے سے گھوڑے کے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس طرح صدقے کی پرورش کرے۔ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں حشر کے میدان میں اللہ کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی، جس دن نفس نفسی کا عالم ہوگا اور سورج 1 میل کے اوپر ہوگا۔ صدقہ کرنے والے کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا، اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو اس سے دور فرمائے گا، اور صدقہ کرنے والے کے لیے اجر عظیم کا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی اور ایک صدقہ، ایک اونٹ اگر کسی نے دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں 700 اونٹ عطا کرے گا۔ تو ایک نیکی کا 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت دینے پر قادر ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب آ جا رہا ہے کہ کن لوگوں کو صدقہ دیا جائے، تو اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور صدقے کے علاوہ جو نفل ہے، خیرات جس کو ہم لوگ اردو کی زبان میں کہتے ہیں، نفل صدقہ، یعنی ایک زکوٰۃ ہے اور دوسرا خیرات ہے، تو اس کے لیے ہمارے رشتہ دار سب سے پہلے اگر وہ مستحق ہیں، فقراء ہیں یا مسکین ہیں، تو ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد فقراء کا، مسکین کا، محتاج کا، یتیم کا
مسافر کا، اور بھی دوسرے چیزیں ہم نے پڑھی، ان کے علاوہ بھی دوسروں کو دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کا جو شان نزول ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553 553، مسکین کے لیے صدقہ، امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس بات کو وہ ناپسند کرتے تھے، صحابہ اکرام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مسکین رشتہ داروں کو تھوڑا سا فدیہ بھی دیں، وہ تھوڑا سا بھی فدیہ یعنی اپنے مال میں سے تھوڑا سا بھی دینا اپنے مشرک رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے تھے، غیر ایمان والے رشتہ داروں کو وہ دینا پسند نہیں کرتے، لیکن پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنا یہ عمل نہیں بنایا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، چنانچہ اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہاں تک ہمیں دو بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام شرک سے اور کفر سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا باغی ہے، یہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دے رہا ہے، اس نے اپنے پیدائش کے مقصد کو اس نے پامال کیا، یہ شر البریہ ہے، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کے حق کو کسی غیر کو دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو گالی دینے کے مترادف ہے شرک کرنا، اور بھی اس کی بہت سی سنگینی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو صحابہ کرام ناراض تھے اس بات سے، اور وہ اپنے ایسے رشتہ دار جو مشرک اور کفر پر ہیں انہیں دینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ پسند نہیں کر کے انہوں نے عمل کرنا نہیں شروع کیا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ انہیں دیا جائے، اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو آج کی آیت ہے ہماری، آیت نمبر 273، اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، یعنی اس میں تمہیں فائدہ ملے گا، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو۔ اصل میں جو تم خرچ کرتے ہو وہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے، یعنی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو، اور تم ان کو بھی اگر دے دو گے تو اللہ رب العزت اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور تم سے اجر کو کم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ رحمان کہ وہ اللہ کے حق کو دوسرے کو دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں دے کر کے اس سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہے کہ تم شرک مت کرو، اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور شرک کرنا گویا کہ اللہ کو عیب لگانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے یا اجازت۔ کتنا رحمان ہے ہمارا رب۔ لیکن ساتھ میں ایک اصول اور بتا دیا گیا، اصول یہ بتایا گیا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرمائے، یعنی ہم انہیں جو پیسے دے رہے ہیں یا ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ احسان و سلوک کر رہے ہیں، یا ہم اپنی ان کو بیٹی دے رہے ہیں یا بیٹا دے رہے ہیں، تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ انہیں ہدایت مل جائے گی، پیسے دے کر کے کوئی دائرے اسلام میں آ جائے گا، یہ آپ کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی لڑکی سے نکاح کر لیں گے تو اس لڑکی کو ہدایت مل جائے گی، یا اس لڑکے سے کر لیں گے تو وہ لڑکا توحید پر آ جائے گا، یہ آپ کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت اللہ رب العزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو اس رب کو ماننا چاہتا ہے، جو اس رب کی وحدانیت کو قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے توحید دولت سے نوازتا۔ زبردستی اللہ رب العزت کسی سے اپنی عبادت نہیں کرواتا۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کس کا دل ہدایت کے لیے طلبگار ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس خالق کائنات سے محبت کرتا ہے، کون اس کی وحدانیت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو قبول کرنا چاہتا ہے، کون اس کو سجدہ کرنا چاہتا ہے اور سارے باطل معبود کا انکار کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک اور حدیث سنا ہوگا کہ جب بندہ چل کر کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کر کے آتا ہے، جب ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ 10 آتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، جب وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف آئے گا، اور کوئی اگر اللہ کی طرف نہیں آنا چاہ رہا ہے، وہ باطل معبودوں کے ہی پیچھے لگا ہوا ہے،
تو اللہ رب العزت زبردستی اپنی وحدانیت کی طرف کسی کو نہیں لاتا، زبردستی کسی کو اللہ رب العزت توحید پرست نہیں بنا۔ کوئی بندہ چاہے گا، کوئی اسلام میں آنا چاہے گا، دین میں آنا چاہے گا، تو اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے یہاں پہ یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا گیا کہ پیسے کے آپ کے دینے لینے سے ہدایت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ یہاں عمل کی ہدایت مراد ہے جو ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ عمل کی ہدایت اللہ رب العزت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا، کیونکہ اللہ زبردستی اپنی عبادت نہیں کراتا، اسے صحیح اور غلط کی تمیز دے دیا ہے۔ اور اب اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندہ جان کر کے سمجھ کر کے یا تو وہ طاغوت کی عبادت کرے، طاغوت کی طرف جائے، شیطان کی طرف جائے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر کے، جان کر کے اور اس کے سامنے سجدہ ریز۔ ایک بات یہ بتائی گئی۔ دوسرا یہ کہ اجازت دی گئی کہ اگر کوئی توحید پر نہیں ہے، مشرک ہے یا کفر میں ہے، تو اسے بھی اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر نفل صدقات کو دینے کی اجازت۔ اور جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، 8 جگہ وہ خرچ کیے جائیں گے، اور اس میں ایک تالیف قلب بھی ہے کہ جو اسلام کی طرف آ رہا ہے یا اسلام سے متاثر ہے یا متاثر ہو رہا ہے یا ہونا کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کے اوپر بھی وہ خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 273، صدقہ تو ان ضرورت مندوں کے لیے۔ یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جب مشرک کو صدقہ یا نفل صدقہ یوں کہیں، خیرات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں یا ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی اجازت ہے، جبکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو ایک شخص جو چور ہو یا زانی ہو، بدکار ہو، تو کیا ہم اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور مشرک کو دینے کا اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ جیسے مدینہ میں ایک خاتون آئی اپنی بیٹی کے پاس، تو بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی کہ کیا میں ان تحفے کو قبول کر لوں، کیا میں انہیں تحفہ دے دوں، کیا میں ان کے ساتھ احسان سلوک کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ان کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی صحابہ ایسے تھے کہ جن کی والدہ یا جن کے والدین غیر ایمان والے تھے، توحید پرست نہیں تھے، لیکن اس کے بعد بھی صحابہ ان کی پوری طرح خدمت کیا کرتے۔ تو والدین کے حقوق اپنی جگہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق اپنی جگہ ہے، تو اگر یہ مشرک ہے یعنی سب سے بڑا گنہگار ہے تو بھی اس کو دینا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی زانی ہے یا کوئی چور ہے تو اسے بھی صدقہ اور خیرات کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے کسی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے اندر پھر اب اس کو چھنا لگا کر کے ڈھونڈے کہ یہ نماز کا پابند ہے نہیں، روزے کا ہے یا نہیں، یہ توحید پرست ہے یا نہیں، فلاں ہے یا نہیں، فلاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں صدقہ کروں گا، اور وہ صدقہ لے کر نکلا مگر اسے چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ مطلب ایک دن پہلے اس نے ارادہ کیا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا، اور صدقہ لے کر کے نکلا اور چور کے حوالے کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، چور کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ سے صدقہ دلوا دیا۔ اس نے پھر کہا میں ضرور صدقہ کروں گا، پھر اس نے نیت کیا کہ میں صدقہ کروں گا، اور وہ صدقہ لے کر نکلا اور اس نے اسے ایک زانی کے ہاتھ میں رکھ دی، ایک زانی عورت کے ہاتھ میں۔ تو صبح ہوئی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ایک زانی کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، زانی کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے زانی کو دے دی۔ اس نے پھر کہا میں ضرور صدقہ دوں گا، پھر تیسرے دن اس نے ارادہ کیا کہ میں صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور اس نے ایک دولت مند کے ہاتھ میں رکھ دی۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے اور رات دولت مند کو بھی صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، چور، زانی اور دولت مند کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر بھی تیرا شکر ہے۔ اس نے اللہ کا شکر کیا تو اس نے خواب میں کوئی شخص ملا، تو اس نے کہا، یہ کون فرما رہا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اور امام بخاری اور مسلم روایت کر۔ تو اسے ایک خواب میں ایک شخص ملا اور وہ کہتا ہے کہ تو نے جو چور پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے۔ مطلب وہ ضرورت مند تھا، وہ چور تھا، چوری کرتا تھا ضرورت پوری کرنے کے لیے، اب تو نے اسے دے دیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے۔ اس خواب میں آ کر کے وہ شخص اسے کہتا ہے، اور تو نے جو زانی کو صدقہ دیا ہے ممکن ہے کہ وہ زنا سے باز آ جائے۔ اللہ، وہ ایسی پریشان تھی، ایسی محتاج تھی کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زنا کرتی تھی، لیکن تو نے اس کو صدقہ دے کر کے اب ممکن ہے کہ وہ زنا سے پرہیز کر لے، بچ جائے۔ اور تو نے جو دولت مند پر صدقہ کیا ممکن ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ
کہ دیے ہوئے مال میں سے وہ بھی خرچ کرنا شروع کر دے. اسے عبرت ہو, اسے شرم آئے گی کہ میں دولت مند ہوں اور اس کے بعد بھی میں نے لے لیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب ممکن ہے کہ وہ بھی خرچ کرے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 1421 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1022. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی کتنا بھی گنہگار ہے لیکن وہ ضرورت مند ہے, یا تو وہ محتاج ہے یا وہ مسکین ہے اور یا وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے, تو ہم اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں, کریں گے. لیکن خرچ کرنے کا زیادہ حقدار کون ہے, یعنی کس کے اوپر صدقہ کیا جائے, کون اس کا زیادہ مستحق ہے, اس کے تعلق سے اگلی آیت نمبر 273. صدقہ تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں. صدقہ تو ان کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں, دین کے کام میں, دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا دین کے کام میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنی روزگار کے لیے زمین پر دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہیں. مطلب نہ وہ بزنس کر پا رہے ہیں اور نہ وہ ملازمت کر پا رہے ہیں, نہ کوئی دوسرا بڑا کاروبار کر پا رہے ہیں. انہوں نے اپنی مصروفیت اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگا دی ہے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں اور علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو یہ زیادہ حقدار ہیں. آگے فرمایا نا واقف شخص, یعنی جو ان کو اندر سے نہیں جانتا, ان کی اصل کیفیت کو نہیں جانتا, نا واقف شخص ان سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ان کی ایک صفت بھی بتائی گئی کہ یہ لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے کہ وہ ضرورت مند ہے, اور ان کے کپڑوں سے, ان کی بات چیت سے, ان کے رہن سہن سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ضرورت مند ہے. یہ ان کی خوبی ہے. جو واقعی دین کا علم رکھتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, وہ تو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں, وہ تو اللہ رب العزت کے سامنے رونا روتے ہیں, وہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں, لیکن دوسروں کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ ضرورت مند ہے. یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ نے فرمایا ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے, مطلب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, سوال کرنے والے, لیکن سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں, وہ مالدار کی طرح ہوتے ہیں, دکھتے ہیں. تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان لو, وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے, اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 555 میں فرماتے ہیں صدقے کا زیادہ مستحق کون ہے. تفسیر ابن کثیر نے لکھا صدقے کا زیادہ مستحق کون ہے. ارشاد باری تعالیٰ, یعنی وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا. مدینہ وہ لوگ تشریف لائے, یعنی اپنے مال کو چھوڑ کر کے, اپنی خاندان اور کاروبار کو چھوڑ کر کے تنہے تنہا آ گئے. اب ان کے پاس کچھ تجارت بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اصل جو چیز تھی اسے حاصل کیا, یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو حاصل کیا. آپ سے علم کو سیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا, اسی میں وہ مشغول ہے, علم سیکھنے اور سکھانے میں وہ لگے ہوئے. اس وجہ سے وہ بزنس نہیں کر رہے, کاروبار نہیں کر رہے, ملازمت نہیں کر رہے. یہ زیادہ حقدار ہے, یہ کہا گیا. اور یہی بیس تھا جو دین یہاں تک ہمارے تک پہنچا. یہی صحابہ تھے جنہوں نے علم کو محفوظ کیا, اس علم کو پوری دنیا تک انہوں نے پھیلا دیا. یہی ہے وہ اصحاب صفہ. تو اس میں علماء اور طلباء بھی شامل ہو سکتے ہیں. احسن البیان, تفسیر احسن البیان, کہ اس میں علماء اور طلباء بھی شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ علم سیکھتے ہیں. اور علماء بھی آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے سے, ان کے رہن سہن سے, ان کی بات چیت سے کوئی سمجھ نہیں پاتا, لیکن اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ان کی پیمنٹ کتنی ہے, کتنی تنخواہ, تب پتہ چلے گا کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہو اور ان کا کیا مشغلہ ہوتا ہے. بس یہی کہ دین کو سیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا. تو مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آیت کو پھر سے دیکھیں, صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے. ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے. تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے, وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے, یعنی وہ مانگتے نہیں. اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننا. تو یہ ضرورت مند یعنی مسکین ہوتے. مسکین کون ہے, اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو چمٹ کر سوال کرتا ہے, یعنی چکر لگاتا ہے, اور ایک یا دو لقمہ یا ایک یا دو کھجور اسے مل جاتی ہے اور وہ لوٹ جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر کون ہے؟ یعنی مسکین وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ کھڑے ہو کر کے مانگتے ہیں, 2-4-10 روپے ان کو دے دیا جاتا ہے, کچھ کھانے کے دے دیا جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں, یہ مسکین. تو صحابہ نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ کون مسکین ہے, کون ہے وہ جو زیادہ حقدار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے. ایک شرط. دوسری شرط یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ضرورت سے مراد کہ اس کے کھانے کا خرچ پورا ہو جائے, اس کے بچوں کی پڑھائی کا اور کھانے کا خرچ ہو جائے, اس کے رہنے کی جگہ ہو جائے. ایسا اتنا بھی اس کے پاس نہیں ہوتا, اتنی بھی کمائی اس کے پاس نہیں ہوتی. یہ پہلی شرط. دوسری شرط, اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے, خیال جاتا ہے کہ وہ فقیر ہے تاکہ اسے صدقہ دیا جائے. مطلب دوسری پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مانگتا نہیں ہے, اسے لوگ پہچان بھی نہیں پاتے کہ اسے وہ دے دے, اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہے اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا, نہ اس کے بارے میں یہ خیال جاتا ہو کہ وہ فقیر ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے, اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرے, تو وہ سوال بھی نہیں کرتا ہے. یہ ہے وہ مسکین. یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے, بخاری شریف حدیث نمبر 1479. اب بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص مسکین ہوتا ہے, یعنی اس کی ضرورت کے مطابق اس کی آمدنی نہیں ہوتی, اور جب اس کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے تو وہ لینے سے بھی انکار کر دیتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے سے تو انکار کر دے رہا ہے لیکن بیاج پر پیسے لے رہا ہے, جبکہ بیاج پر پیسے لینا دینا آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا بات کہ کس کا سنگین جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کیسا سخت گناہ ہے. لیکن اس کی جہالت یہ ہے کہ وہ بیاج پہ پیسے لینا اس کو فخر سمجھتا ہے اور لیتا ہے وہ لوگوں سے بیاج پہ پیسے, لیکن زکوٰۃ نہیں لیتا, اس کو وہ حقارت سمجھتا ہے. استغفر اللہ استغفر. یہ اللہ رب العزت کا ہی دیا ہوا ہے. وہ جو زکوٰۃ ہے, کوئی مالدار آپ کو پیسے نہیں دیتا اگر اللہ رب العزت اس کے اوپر فرض نہیں کرتا تو, الا ماشاء. جو لے کر کے آپ کے پاس آیا وہ اس لیے لے کے آیا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر فرض کر دیا ہے, تو یہ دے اللہ رب العزت رہا ہے آپ کو. اور یہ پیسہ برا کیوں ہے, اور ہم اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ کیا ہم صحابہ اکرام سے بھی زیادہ عظمت والے ہو گئے؟ جسے صحابہ اکرام نے حلال سمجھا, جسے اللہ نے حلال کیا, نبی نے حلال بتایا, صحابہ نے حلال سمجھا, صحابہ نے لیا جس زکوٰۃ کو, اور ہم اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ ہے جہالت کہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور پھر بیاج پہ پیسے لے رہے ہیں. تو بیاج پہ پیسے لینے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم مستحق ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ ذریعہ بنایا, ہم اس ذریعے کو بند نہ کریں. ہاں مانگ نہیں سکتے, مانگنا نہیں ہے. مانگنے کے تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث جو ابو داؤد اور نسائی دونوں نے روایت کی ہے. اللہ رب العزت اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خالق کے مالک, تو ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ مجھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے بھیجا. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں, صحابی رسول ہے, کہ میری والدہ نے, میری ماں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے یعنی مانگنے کے لیے بھیجا. میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا, میں رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہی سمجھ گئے کہ کیوں آئے, تو آپ نے میرے طرف رخ انور کیا اور فرمایا, میرے طرف آپ رخ کر کے بیٹھے اور فرمایا, جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جو شخص بے نیازی اختیار کرے مطلب دنیا سے وہ نہ مانگے, وہ صرف اللہ رب العزت سے مانگے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے, دنیا سے نہ مانگے, تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو کیا کرتا ہے, بے نیاز کر, پھر اسے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا اللہ رب العزت. یہ میرے رب کی شان ہے, یہ ہمارے رب کی شان کہ جب بندہ اس کے سامنے فقیر ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دوسرے کے سامنے فقیر نہیں ہونے دیتا. لیکن یہ عزم اور ارادہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے در کا ہی میں بھکاری رہوں گا, کسی اور کے سامنے میری زبان نہیں کھلی. تو اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے غنی کر, اور پھر آگے فرمایا جو عفت یعنی پاک دامنی اختیار کرنا چاہے, مطلب وہ خود سے چاہے کہ مجھے پاک دامنی اختیار کرنا, مجھے غیر محرم کو نہیں دیکھنا یا نہیں چھونا یا نہیں بدکاری کرنا ہے, پاک دامنی اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا. دیکھیے نیت اتنا بڑا کردار ادا, جو اندر ہمارے صاف اور ستھری نیت ہوگی اور اس کے اوپر ہم کام کرنا جب شروع کریں گے, یعنی اس کے اوپر جب جمیں گے تو اللہ رب العزت راستوں کو کس طرح آسان کر. تیسری بات آپ نے فرمائی, جو کفایت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کفایت اختیار کرنا چاہے یعنی جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پہ وہ کفایت اختیار کرنا چاہ رہا ہے, اللہ رب العزت اس کو کافی ہو. اور جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس, اب یہاں پہ غور سے, اور جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا یعنی اب یہ کیٹیگری فقراء کی کیٹیگری میں چلا گیا, فقیر کی کیٹیگری میں چلا گیا, کہ اس کے پاس کتنا پیسہ تھا, اتنا پیسہ تھا یعنی 40 درہم اس کے پاس تھا,
لیکن اس کے بعد بھی اس نے بھیک مانگا اس نے. دیکھیے ایک ہوتا ہے قرض الگ چیز ہے، قرض کے تعلق سے یہاں بات نہیں ہو رہی، قرض کے تعلق سے کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آیتیں آئیں گی. یہ ہے مانگنا کہ جو لوٹانے کا جس میں یقین قصد یا بات نہیں رہتی ہے، ایسی وہ مانگ رہا ہے کہ میں پریشان حال ہوں مجھے دے دو، جبکہ اس کے پاس اتنا پیسہ. اللہ اکبر. تو ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اب جو صحابی آئے تھے مانگنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ میرے پاس میری یاقوت اونٹنی تو ایک اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی 40 درہم سے زیادہ مہنگی ہے میری اونٹنی جس میں سواری کرتا ہوں، لہٰذا میں واپس آ گیا اور میں نے آپ سے سوال نہیں. اور اسی طرح اس حدیث کو امام ابو داؤد حدیث نمبر 1628 اور نسائی حدیث نمبر 2596 تھی. مانگنے کے تعلق سے بات تھی. ہاں اگر اس سے کم کسی کے پاس ہے تو وہ جا کر کے برابر سوال کر سکتا. لیکن مسکین کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن لوگوں سے نہیں بولتا، اور اس کو دیکھ کر کے اس کے آؤ بھاؤ سے بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ضرورت مند. ہاں ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کی آمدنی اس کے خرچ سے کم ہے اور اسے کوئی لا کر کے پیسے دے رہا ہے تو اسے لے لینا چاہیے، اسے وہاں پر اکڑ نہیں بتانا. یہ یہاں تک اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آیا. اس کے بعد دوسری آیت، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے. جو لوگ، یہاں پہ اعلانیہ خرچ کرنے کے تعلق سے بھی بات ہو گئی کہ جو لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور جو چھپا کے خرچ کرتے ہیں، جو دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بڑی بشارت سنائی. ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر. اس دن جو سب سے بڑا خوف کا دن ہوگا، حشر کا میدان، اس دن جو سب سے بڑا غم کا دن ہوگا کہ اپنے اعمال ہمارے سامنے کھولے جائیں گے، اس دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اے اللہ اس طرح لوگوں تک اس پیغام کو یا اس صدقہ اور خیرات کو پہنچانے کی اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو لوگ سود کھاتے ہیں، آیت نمبر 275، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کے طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواش کر دیا ہو. ابھی تک جو مال ہے ہمارے پاس اس سے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ وہ اللہ نے دیا ہے اور دیا اس لیے کہ لوگوں تک اسے پہنچائے. اس کے برعکس غیر ایمان والوں کا، مشرکوں کا جو عمل ہے کہ وہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، جو ان کے پاس ہے وہ مسکینوں کو اور فقیروں کو دیتے ہیں اور دے کر کے ان سے زیادہ وصول کرتے ہیں. اس کو ربا کہتے ہیں، اس کو سود کہتے ہیں، اس کو بیاج کہتے ہیں. دونوں سوچ بالکل اپوزٹ. جیسے اس کے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایمان والا ایمان والے سے نکاح کرے، غیر ایمان والا غیر ایمان والے سے نکاح کرے. اب دیکھیں کیوں، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہاں پہ یہ سمجھ میں آئی کہ ان کی سوچ میں اتنا ڈفرینس ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے، اس میں سے وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اگر وہیں پہ اس کا ساتھی اگر غیر ایمان والا ہو گیا، مشرک ہو گیا، تو وہ لوگوں کو پیسے دے گا اور ان سے زیادہ وصول کرے گا، جبکہ وہ مسکین ہے اسی لیے تو اس نے لیا ہے قرض، وہ فقیر ہے اسی لیے تو اس نے قرض لیا ہے بیاج پر، اور وہ اس سے زیادہ اس سے لیتا ہے، یعنی اس کا خون چوس رہا ہے. ایسی اپوزٹ سوچ ان لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ مومن مومن سے نکاح کرے، مشرک. اور یہ کتنا سخت گناہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دن اور رات میں اور اعلانیہ اور چھپے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بہتر عطا فرمائے گا، اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہاں پہ یہ شخص جس نے سود کا کاروبار کیا، ضرورت مند کو، محتاجوں کو اور فقیروں کو اور مسکینوں کو دیا اور ان سے زیادہ وصول کیا. اب بتائیں آپ، وہ بیچارہ ویسی ضرورت مند تھا، اور اب وہ جو بھی دن بھر میں کماتا ہے وہ سود کے حوالے کر دیتا ہے، سود دے دیتا ہے. اب وہ بچے کو کیا کھلائے گا، خود کیا کھائے گا، کیا اپنی ضرورت پوری کرے گا؟ تو ایسا ایک غریب کا خون چوسا جا رہا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جب کل حشر کے میدان میں اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے کیسا پاگل کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اوپر جنات سوار ہو جاتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے، تو وہ کیسا چیخنا اور چلانا شروع کرتا ہے، کیسی کیسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے. اس حالت میں وہ حشر کے میدان میں اٹھے گا اور لوگ دیکھ کر کے اس کو بالکل پہچان لیں گے، اچھا یہ لوگوں کا خون چوستا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے کو روز قیامت اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ مجنوں ہو، مطلب پاگل ہو، اس کا گلا گھونٹ رہا، مطلب ایسا لگے گا کہ جیسے اس کا کوئی گلا گھونٹ رہا ہے. اس طریقے سے وہ پاگلوں کی طرح حرکت، جیسے کسی گلا گھونٹے تو کیسا کرتا ہے وہ ہاتھ پیر اور اپنی آنکھیں وغیرہ کیسے، اس طریقے سے وہ حشر کے میدان میں اٹھے گا تو ایسے پاگلوں کی طرح وہ اٹھے جیسے اس کا گلا کوئی گھونٹ رہا ہے. اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کی. اور دوسرا قول
کہ یہ اس طریقے سے اٹھے گا جیسے شیطان کسی کے اوپر سوار ہوتا ہے اور وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، اس طریقے سے اٹھ کر کے حشر۔ امام بخاری نے بھی ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے اور ایک نہر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ نہر خون کی نہر تھی۔ اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگا رہا تھا اور ایک شخص کنارے پر کھڑا ہوا تھا پتھروں کو لے کر، اور وہ خون کی نہر میں ڈبکیاں لگاتا اور کنارے میں آنے کی کوشش کرتا تو اس کو ایک بڑا پتھر اس کے سر پہ مارتا جس سے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا، یعنی چتڑے اڑ جاتے اس، اور پھر وہ اسی حالت میں اس نہر کے بیچ میں جاتا اور پھر وہ ٹھیک ہوتا، اور پھر وہ گوتے مارتے ہوئے پھر کنارے آتا، پھر اس کو مارا جاتا۔ اس طریقے سے اسے کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہے وہ سود خور جو خون چوستا تھا نا، غریبوں کا، مسکینوں کا، اپنی دولت کو دے کر کے ان سے بڑھا کر کے دولت لیتا تھا۔ اللہ رب العزت اس خون کی وادی میں اس کو ڈبا کر کے اور اسے عذاب دے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف، یہ میں نے حدیث کا آپ کو مفہوم بتایا تھا، بخاری شریف حدیث نمبر 7047 تو اس سود سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے چلتے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کے طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا۔ یہ سزا اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، اور وہ اپنے سود کو حلال کیا بول کر کے کہتے ہیں کہ تجارت میں جیسے 100 روپے کا مال ہم 110 میں بیچتے ہیں تو اسی طریقے سے تو 100 روپے دے کر کے میں نے 110 روپے لے لیا، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سن لو فرق کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام کرتا ہے، اتنا ہی کافی ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مال کے ساتھ بڑھا کر کے مال لینا، پیسے کے ساتھ بڑھا کر کے پیسے لینا، اس کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، اور ٹریڈنگ کو، بزنس کو، کہ آپ نے ایک سامان خرید کر کے لایا اور اس سامان کو آپ نے اس کی قیمت رکھ کر کے بیچی، اس کو اگر پٹ رہا ہے تو وہ اس کو لے گا، یہ حلال ہے۔ اور اس میں ایک غلو اور بھی کیا جاتا ہے کہ پرافٹ اتنا ہی لے کھانے میں نمک کے برابر، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بزنس میں آدمی اپنے مال کو کتنے میں بھی بیچ سکتا ہے، کیونکہ خریدنے والا خود بھی جانتا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور اسے وہ خریدتا ہے، کیونکہ کئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک دن میں کئی کلو بک جاتی ہے، اور کئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو سالوں میں نہیں بکتی، تو جو سالوں میں نہیں بکتی وہ ویپاری تو مر جائے گا۔ بہرحال اس کی اجازت ہے کہ کوئی اپنے مال کو کتنے میں بھی بیچ سکتا ہے۔ تو بزنس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور بیاج کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، لیکن یہ بیاج کو حلال کہتا ہے کیا کہہ کر کے کہ جس طریقے سے بزنس میں بڑھا کر کے لیا جاتا اسی طریقے سے تو میں پیسے کو بڑھا کے لے رہا ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ جائے، جیسے ابھی تک نصیحت نہیں ہوگی کسی کے پاس، اب اس کے پاس یہ نصیحت آ گئی کہ کسی ضرورت مند کو دے کر کے پیسے اور اس سے زیادہ پیسے لینا، اس کا خون چوسنا، کسی فقیر اور مسکین کو دے کر کے، مسکین ہے جبھی تو اس نے ادھار لیا ہے آپ سے، ضرورت مند تھا اس لیے تو اس نے مانگا ہے، اور آپ اس کا خون چوس رہے ہیں، یعنی اس کے بزنس دن بھر کے کاروبار جو کما کر کے اس نے لایا ہے بیوی بچوں کے لیے وہ آپ کو لا کر کے دے لے رہا ہے، اور اس کی برائی کو جس نے جان لیا اس کے تعلق سے فرمایا پھر جس شخص کے پاس اس کے بارے میں اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کے بارے میں جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو ابھی تک جو بھی اس نے کھا چکا تھا وہ کھا لیا، لیکن اب جب یہ نصیحت اس کے پاس آ گئی، آج سے وہ سود کو ختم کر کہ اب میں بیاج کا کاروبار نہیں کر سکتا، بیاج میں نہیں لے سکتا، ابھی تک جو اس نے لے چکا ہے اس کی کوئی باز پرس اس سے نہیں کی جائے گی۔ اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 559 صحابہ کرام جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے جو واعظ و نصیحت فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں بھی آپ نے اسی طرح کا واعظ و نصیحت فرمایا، اور آپ نے فرمایا اور بے شک زمانے جاہلیت کے سود میرے دونوں پاؤں کے نیچے رکھا ہوا میں نے ختم کر دیا، یعنی دور جاہلیت کی جو رسمیں تھیں اور جو قبیلے کو ایک دوسرے سے بڑا جاننا اور سود، میں نے اس کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیا، اس کو ختم کر۔ اب کون کس کی ہمت ہے کہ رسول اللہ کے قدموں کے نیچے سے اس کو نکال کر کے اور پھر اس کاروبار کو کرے؟ انداز دیکھ رہے ہیں آپ رسول اللہ کا، یہ نہیں کہا کہ میں قبرستان میں اس کو دفن کرتا ہوں، اپنے پیروں کے نیچے میں اس کو دفن کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں، اپنے چچا عباس کے سود کو، یعنی عباس نے جو پیسہ کسی کو دے رکھا ہے اس کے سود کو میں معاف کرتا ہوں، ختم۔ اسے کئی حدیثوں کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا۔ تو ابھی تک جو سود ہو چکا وہ ہو چکا، اب آج سے اس کو ختم کر دینا ہے، اور جو شخص دوبارہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ اب یہ حق واضح ہو جانے کے بعد
کہ کسی یتیم اور مسکین کو تو دینا چاہیے لیکن وہ دے نہیں رہا، دے کر کے اور اس سے وصول کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت یہاں سخت ہوئے۔ اور جو شخص دوبارہ یعنی سود کی معلومات ہو جانے کے بعد کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے، ہم فیہا خالدون کہا اللہ، ہم فیہا خالدون۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں ایسی بھی آتی ہیں جو مباح ہوتی ہے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے، سود ہے یا نہیں ہے، یا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ حضرت عمر فاروق نے 3 مسئلوں کے بارے میں کہا تھا کہ دادا کی وراثت کے تعلق سے اور کلالہ کے وراثت کے تعلق سے اور ربا کے متعلق بعض مسائل کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں ہمیں وضاحت کے ساتھ معلومات نہیں ہے جس کا مفہوم ہے۔ تو اس تعلق سے ایک صحیح حدیث، صحیحین کی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان بہت سے امور متشابہ ہیں، تذبذب میں متشابہ ہیں، کرنا ہے کہ نہیں۔ تو جو شبہات سے متشابہ ہے، جو شبہات سے شک میں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو جو متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین و عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا، جس طرح کہ وہ چرواہا جو چاراگاہ کے قریب قریب اپنے جانور کو چراتا ہے، ممکن ہے کہ وہ چاراگاہ میں بھی چرا دے، مطلب کسی کے کھیت میں بھی وہ چرا دے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی، بخاری شریف حدیث نمبر 52 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1599۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مباح چیز سے بھی محفوظ کر، آمین رب العالمین۔ آگے آئے، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اب سود کی دوسری برائی، ایک تو یہ کہ خپتی بن کر کے، پاگل بن کر کے وہ حشر کے میدان میں اٹھے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ، اور دوسری اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ کون وعدہ فرما رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ۔ بظاہر ہم کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سود سے سود لے رہے ہیں اور پیسے بڑھتے جا رہے ہیں روزانہ، اور یہاں تو صدقہ دے کر کے مال ختم ہو رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا، لیکن جو اصل دینے والا ہے وہ رب ہمیں فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو مٹاتا ہے یعنی یا تو اس کا دولت ختم ہوتی ہے یا اس کی دولت میں برکت ختم، وہ اتنی ہی مصیبتوں کو لے کر کے آتا ہے کہ وہ پیسہ آ رہا ہے اور اتنی ہی مصیبتوں کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، اتنی بیماریوں کے ساتھ، اتنی ٹینشنوں اور فکروں کے ساتھ وہ چلاتا ہے۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں، یہ ناشکر گنہگار کو اللہ رب العزت پسند۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، عمل صالح یعنی ایمان کی حالت میں اور اخلاص و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو قائم کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ کن کے لیے؟ سب سے پہلی شرط ایمان، دوسری عمل صالح، اور عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور اخلاص ہو، اور پھر اس کے بعد وہ نماز کا پابند ہے اور زکوٰۃ کا پابند۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو یہاں پہ شامل کر کہ ایک تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت کا حق ادا کر رہا ہے، اور دوسرا حقوق العباد کہ وہ زکوٰۃ دے کر کے، یعنی جو مال ہے اس کا، وہ اس مال میں سے اس کے ضرورت مندوں کو پہنچا رہا ہے، بغیر ایذا دیے، بغیر تکلیف پہنچائے، بغیر ریاکاری کے اور بغیر حرام کے، حلال مال کو وہ اللہ کے راستے میں پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ آج کی کلاس کی آخری 2 آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سودا باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن۔ اللہ، ایمان کو یہاں پر پیمانے کے جیسا بنایا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا، اب اس عمل سے باز آ جاؤ، یعنی سود کے کاروبار سے، سود کے لین دین سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو اسے۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار۔ کس کی ہمت؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مسکین اور ایک فقیر سے اس کا خون چوسنا، اس سے زبردستی مال کو ہتھیانا، اس کو پیسے دے کر کے اس سے زیادہ لینا، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کتنا سخت جرم ہے کہ اس مسکین اور فقیر کے طرف سے کون لڑ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ تم نے اس مسکین اور فقیر کے ساتھ یہ کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو واقعی اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں بیاج کے کاروبار میں، اور بیاج جن کو دینا پڑتا ہے، کبھی ان کی زندگی کو آپ جا کر کے دیکھیں کہ دن بھر جو کما کر کے لاتے ہیں یا مہینے بھر میں جو کماتے ہیں اس کو جو ہے بیاج والے کو لے جا کر کے دے دیں، اب لوٹ کر کے آ رہے ہیں بچے، معصوم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں،
پریشان حال دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے نہ کھانے کی ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے۔ باپ نے جو مہینہ بھر کمائی کیا تھا، ٹھنڈ میں، بارش میں اور دھوپ میں، وہ سب لے جا کر کے اسے دینا، اور وہ ایسی سختی سے آ کر کے اس کو وصول کرتا ہے کہ اللہ کی۔ تو ایسے محتاجوں اور فقیروں کی طرف سے لڑنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب جان لینے کے بعد کہ یہ تمہارے رب نے حرام کر دیا تمہارے لیے، اور اس کا انجام یہ ہے، سب کچھ جان لینے کے بعد اگر تم نے کیا تو خبردار ہو جاؤ، پھر اگر تم نے نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کس کی مجال ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لو، یہاں بات تبدیل نہیں ہوگی، یقین کر لو کہ تمہیں جنگ کرنا ہوگا اللہ سبحانہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے یقین کر لے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کرتے ہیں کہ سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنگ کے لیے تم مسلح ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حشر کے میدان میں اسے اعلان کیا جائے کہ اللہ سے جنگ کے لیے آپ تو تیار ہو جاؤ، پہن لے اپنا کوچ اور جو بھی ہتھیار لگا لے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جو شخص سود پر قائم رہے اور اس سے باز نہ آئے، تو اگر وہ سود پر قائم رہے اور اس سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کے حکمران کا یہ فرض ہے کہ اس سے توبہ کرائے، یعنی توبہ کرا کے وہ سودی کاروبار کو بند کرا دے، یہ حکمران کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ نہ کرے، اگر باز آ گیا تو بہت خوب، ورنہ اس کی گردن قلم کر۔ ایسے شخص کو جینے کا حق نہیں جو محتاجوں اور مسکینوں کو دولت دے کر کے اور ان کا خون اس طریقے سے امن و امان کو قائم کر دیا، اور اس سے تلملا اٹھے یہودی۔ اور آج تک آپ دیکھیں یہودی کیوں تلملاتے ہیں اس شریعت سے؟ کیونکہ ان کا پورا کاروبار، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سودی کاروبار کس طرح سے یہودیوں نے کیا، کس طریقے سے سونا اپنے قبضے میں کر لیا انہوں نے، اور فیڈرل بینک بنا کر کے، اور جتنا چاہتے ہیں اتنا نوٹ، یہ ردی ہمیں پکڑا دیا، ردی پکڑا، جس کی قیمت وہ راتوں رات کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان کے پاس سونا کتنا ہے، کس ملک میں بیٹھے ہیں۔ اور وہاں پر جتنی بھی دنیا کے اندر بینک ہے، یہ سارے بینک کا کچھ پرسنٹ یہودی کے پاس جاتا ہے، یعنی فیڈرل بینک میں جاتا ہے، وہاں سے وہ اس پورے نظام کو وہ چلا رہے ہیں، اور ان کے نوٹ کے اوپر ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے جو امریکہ کا نہیں ہے، اس قدر دادا گیری۔ بہرحال تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہاری اصل مال ہے۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو اصل مال تمہارا ہے، تم نے اصل جتنا دیا اتنا تم لے لو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یہ قانون ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وقت کافی ہو گیا، لیکن چند اہم باتیں سن لیں۔ سود کے حرمت کے دلائل، نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 275، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 275، سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح دیوانہ یا شیطان جس کو چھو لیتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ کھڑے ہوں گے، جو ہم نے آج پڑھا سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 269 میں اللہ نے آخر میں فرمایا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ میں ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہ کرتے ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ اب چند حدیثیں۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کی تحریر کرنے والے یعنی لکھنے والے اور اس کے گواہ پر لعنت کی، نیز فرمایا یہ سب مشابہ برابر ہیں، یعنی یہ گنہگار برابر ہیں۔ پھر سے حدیث کو سماعت فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیاج کا لینے والا، بیاج کا دینے والا، بیاج کا لکھنے والا اور گواہ، اس پہ گواہ بننے والا، یہ سب گناہ کے برابر کے حقدار ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 1598، بخاری شریف حدیث نمبر 2086، احمد اور ابو داؤد میں بھی حدیث ہے 333، ترمذی حدیث نمبر 1206، ابن ماجہ 2277، نسائی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 54، اور بھی دوسری حدیثوں میں یہ حدیث۔ دوسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی 73 یعنی 73 درجے ہیں، یعنی سود کی کا جو گناہ ہے اس کے درجے 73 ہیں، درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ اس گناہ کے مثل ہے، گویا آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے کم تر درجہ، جو 73 کا ایک درجہ ہے تو 72 درجے کا گناہ کس قدر خطرناک ہو۔ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کی بات نہیں کی جا رہی،
اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے، یہ سب سے کمتر درجہ ہے سود کا، تو اس کا زیادہ درجہ جو 73 درجہ ہے کہ کسی مسکین کو اور کسی فقیر کو وہ دے کر کے اور سود وصول کر رہا ہے، تو وہ گناہ کتنا سخت ہوگا۔ اسے صحیح ابن ماجہ، علامہ البانی نے اپنی صحیح میں درج کیا، ابن ماجہ حدیث نمبر 1845، ابن ماجہ حدیث نمبر 2275، ابن ماجہ جو آپ دوسری دیکھیں گے اس میں 2275، اور حاکم میں بھی یہ حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 میں۔ تیسری ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، سود کا ایک درہم جسے جانتے ہوئے آدمی کھا لے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی برا ہے۔ بدکاری کرنا، زنا کرنا، 36 مرتبہ بدکاری کرے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، مطلب اس سود کو کھانے کا۔ تو اب اس سے بھی پرہیز کرے کہ اگر ہم بینک میں گئے ہیں تو وہاں کی چائے بھی ہم نہیں پی سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ احمد کی حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225۔ ایک بار اور سماعت فرمائے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، سود کا ایک درہم جسے جانتے ہوئے، مطلب جان بوجھ کر کے آدمی کھا لے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی برا ہے، اس قدر برا۔ چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے سیئات یعنی گناہوں سے بچو، اور اس میں سے ایک گناہ آپ نے سود بھی بتایا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6857۔ پانچواں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے وہ اپنی نفسوں پر اللہ کا عذاب حلال کر دے، مطلب جس قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتا ہے اب ان کے اوپر حلال ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی ان کے اوپر آ سکے۔ ایک اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، خیر وقت کافی ہو رہا ہے، اس کی آپ حدیث لکھ لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1584 اس میں آپ دیکھ لیں کہ سود کسے کہتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق کے مالک، ہم سب کو تو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے مکر و فریب اور اس کے جھانسے سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ، تیری بات پر اور تیرے وعدے پر ہم سب کو ایمان اور یقین رکھنے والا بنا دے کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو ضائع کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہم سب کو دینے والا بنا دے، ہم سب کو صرف اور صرف تجھ سے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اس برائی سے کہ یہ سود کی برائی سے ہم سب کو محفوظ کر لے، سود کی برائی سے ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔